السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک قربانی اور مسائل اور احکام کے بارے میں ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے جو مالی عبادت کہلاتی ہے، جو ہر مسلمان صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ مخصوص جانور ذوالحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو قرب الہی کے لیے، یعنی حصول عبادت، حصول اجر و ثواب کے لیے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ مسلمان ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو اور بالغ مرد ہو اور عورت ہو، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال جو حاجت اصلیہ کے علاوہ، یعنی کہ 200 درہم یا اس کے بدلے میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کا مالک ہو، اور یہ واضح رہے کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا سال گزرنا اس کے اوپر نہیں، کہ جو اس اصل رقم کے اصلی جو حقیقت ہے، حاجت ہے، اس کے علاوہ جو رقم ہے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اس کے مالی جو اصلیت ہے اس کے علاوہ جو ہو رقم، تو جب سمجھو اس کے اوپر سال گزرنا زکوٰۃ کے اوپر ہے کہ زکوٰۃ پھر جا کے فرض ہوتی ہے۔ اس کے اوپر سال نہ گزرے مگر اتنی پیسے ہو یا اتنی مال ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی کا وقت جو ہے مقرر کیا گیا، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج سے صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے، اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، اور فرمایا 11ویں اور 12ویں تاریخ میں شب میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ کہا گیا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی۔ نماز عید پڑھانے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ جنہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے تو وہ دوسرا قربانی کا جانور ذبح کریں، اور جنہوں نے نہیں کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ کر کے وہ قربانی شروع کریں۔ تو پتہ چلا کہ جب عید ہو جائے گی، عید الاضحیٰ کی نماز، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، پہلے قربانی نہیں کرنی۔ پہلے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو پہلے کر چکے ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور قربانی کریں، اور جو نہیں کر چکے وہ بسم اللہ پڑھ کے قربانی شروع کریں۔ امام کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا بالا جمع جائز ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گاؤں اور دیہات والوں کے حق میں فجر ثانی طلوع ہونے کے بعد قربانی کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور شہر والوں کے حق میں جب تک امام نماز اور خطبے سے فارغ نہ ہو جائے قربانی کا وقت داخل نہیں ہوتا، اور اگر کسی نے اس سے پہلے ذبح کیا تو وہ جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں ایک یہ مالی عبادت قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استطاعت عطا فرمائے۔ قربانی کا بڑا اجر ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا اجر بھی بتایا جائے گا، اور ماہ ذی الحج کے اندر جن چیزوں کو روکا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔